والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات اس امت کو وہ بھی عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کو اگر سالوں کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ 83 سال 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ ایک رات جس نے عبادت کی اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلے تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ راتوں کو جاگنے والا کام تو یہ سنیوں نے شروع کیا ہے، اس کی تو کوئی احادیث کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جیسے 15 شعبان تھی یا معراج النبی کی رات کی برکت تھی، انہوں نے اس کا تو انکار کیا، لیکن یہ تو رب کے قرآن کی نص سے ثابت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، فرمایا لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر ہے بہتر ہے الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اللہ فرماتا ہے یہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کو بھی کنورٹ کرو تو 83 سال 4 مہینے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے کتنی بہتر ہے خالق کائنات جانتا ہے۔ اس ایک رات کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے؟ خود قرآن نے کہا اس وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ نے اس رات کو قرآن نازل فرمایا تھا لیلۃ القدر۔ اب ایک سوال ہے جی میرا، قرآن تو نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں، 40 سال عمر مبارک دی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، امام نسائی نے لکھا آخری وحی جو سرکار پر آئی، فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورۃ بقرہ کے اندر آخری، امام نسائی نے لکھا آخری آیت کریمہ جو قرآن کی نازل ہوئی۔ اچھا یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا قرآن، لیکن یہ خود خالق کائنات نے فرمایا کہ اس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب؟ مکمل ہو گیا، اس رات کو مکمل ہوا۔ دیکھیں یہ ہماری حالت ظاہر ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر کو ہم نے قرآن نازل کیا، حالانکہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس بات کا کسی کو جواب پتہ ہے کیوں قرآن نے کہا یہ ایک رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے؟ اس وجہ سے اس کو 1000 مہینے سے افضل کہا۔ پہلے اسمان ابھی جی 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن نازل ہوا، جس کی 114 صورتیں ہیں، 87 صورتیں مکے کے اندر نازل ہوئی اور 27 صورتیں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ جو پہلی آیت تھی وہ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الگ کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو آخری آیت تھی وہ دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر، دوسری سورۃ بقرہ کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ڈرو اس دن سے یومًا ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے دنیا کے اندر کمایا تھا۔ دیکھو اس کی ترتیب کیسی ہے، پہلی آیت اترنے والی آخری سپارے میں چلی گئی اور آخری اترنے والی صورت دوسری صورت کے اندر آ گئی۔ اب سنو مسلمانوں، یہ ایک وہ نقطہ ہے کہ زندگیاں گزر گئی ہماری، ہم نے بس دین کا بھی سمجھنا ہے۔ لوہے محفوظ پر پورا قرآن خالق کائنات ہے، کیسے ترتیب کے ساتھ؟ جس ترتیب کے ساتھ آج مصحف کی شکل کے اندر آج ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے لوہے محفوظ پر قرآن ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات کے اندر اللہ نے پورا قرآن اسی ترتیب سے نازل فرمایا ہے۔
اور پھر جتنی ضرورت آتی تھی نا، ضرورت ہوتی تھی اتنا قرآن کا حصہ اور وہ آیت حضرت جبریل امین لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے تھے۔ اتنا اس ترتیب سے نہیں لکھا جس ترتیب سے ہے، اور جس ترتیب سے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ ترتیب نہیں غلط۔ اگر اس ترتیب پر کوئی شک کرے گا نا، وہ رب کی حفاظت پر شک کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نقطہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھونکنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ قرآن بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ جو ایک حرف کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کی ترتیب پر شک کرے وہ بھی کافر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس رات کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اس رات نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جس رات قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، وہ رات اتنی فضیلتوں والی ہے، اور جس رات خالق کائنات نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ کہ یہ رات فضیلت والی اس وجہ نال بنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات قرآن نازل کیا ہے۔ اس رات قرآن نازل کیا گیا، فرمایا اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدر، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیل کا معنی ہوتا ہے رات، قدر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ القدر، اور یہ کہا گیا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس سورت کے اندر 3 مرتبہ لفظ قدر کو بھی استعمال کیا گیا۔ امام قرطبی نے لکھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقضی العقدیۃ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر وقیل انما سمیت بذلک لعظمها۔ 15 شعبان کو پورے سال کا جو بھی نظام ہوتا ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا 15 شعبان کو پورے سال کا نظام لکھ دیا جاتا ہے، وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر کی رات وہ رجسٹرڈ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جن نے مرنا ہے، جن نے جینا ہے،